کیا ہے ریت حسین کی، توحید دراصل ہے طبیعت حسین کی۔ باطل کے منہ پر ایسا تماچا مارا کہ دنیا سمجھ گئی حیثیت حسین کی۔ کل کے حوالے سے تھوڑا آپ کو پیغام دینا ہے کہ کل یہاں پر شام غریبہ کی مجلس ہوگی، لیکن آج کے حوالے سے یہ ہماری آخری نشست ہوگی۔ کل شاید یہ میں نے کل بھی ریکویسٹ کی تھی، گزارش کی تھی کہ کل شاید ہم اس طرح آپ کو فیسیلیٹیٹ نہ کر سکیں کہ پانی ٹھنڈا نہ ہو تو برق نہ ہو، یہ شاید اس طرح انتظامات نہ ہوں، کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں وہ گرانہ کس حالت میں ہوگا کل۔ جب وہ گرانہ اس حالت میں ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ آپ سے دست بدستہ ہم معذرت چاہتے ہیں۔ اگر کوئی ہماری کمی کوتاہی رہ گئی ہو، ہمارا کوئی اسکواڈ کا بندہ آپ سے سخت الفاظ میں بولا، ہم اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ حسن بھائی کے بھی تھے، اون بھائی کے بھی تھے، ہماری طرف سے یہ التجا معافی مومنین سے مانگ لینا، کیونکہ آپ مہمان ہمارے نہیں تھے، آپ مہمان ان ہستیوں کے تھے۔ ہم نے بڑی کوشش کی، لیکن پھر بھی لازماً کہیں نہ کہیں آپ کی دل آزاری ہو گئی، ہم اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ تو کل آپ ضرور آئیے گا، اذاہانے کی آخری وہ مجلس ہوگی، بالکل جس طرح امام نے کہا تھا بی بی سے کہ مجھے نماز شب میں یاد رکھنا، تو کل آپ اس اذاہانے کی آخری مجلس کو ضرور یاد رکھیے گا، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ السلام۔ اب باقاعدہ طور پر عدیل بھائی آغا صاحب کو شہادت امام حسین بیان کرنے کے لیے ممبر پر دعوت دیں۔ عین ہے، نبی کا نور عین ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شہ سوار ہے، کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، یہ نبی کا نور عین ہے۔ آج کی رات الفاظ کی محتاج نہیں ہے، اس رات نو رج رج کے تک لو، زہرا دا وہڑا وسدا ہے، کل آخری رات باہر آنے، کل فجرے کی ہو جانا۔ اب میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ غلام رضا روحانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ، الذی بغض فلا یرا وقرب فشہد النجوى، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین، واللعن الدائم علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین، من یوم ظلمہم وغصبہم وعداوتہم الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ، في هذه الساعة وفي كل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد کے ساتھ. عزیزان گرامی قدر، سلسلہ مجالس کی آج آخری گفتگو ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کل جب میں آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لیے آؤں گا تو خطاب کیا ہوگا؟ کل تو صرف یہ ہوگا کہ اہل بیت اطہار کے اجڑے ہوئے گھر کا ماتم کر رہے ہوں گے. آخری مجلس میں عام طور پر کوشش کی جاتی ہے، رسم ہے، شکریہ ادا کیا جاتا ہے. آپ میں سے ایک ایک مومن کا، ایک ایک بہن بیٹی کا شکریہ. آپ آئے، آپ نے فرش اعضاء کو رونق دی، حصہ بنے، لیکن خدا گواہ کہ بنتا نہیں ہے کہ میں شکریہ ادا کروں، اوقات نہیں ہے، اس لیے کہ شکریہ تو وہ بیوی ادا کرتی ہے. اپنے بال کھول کر ان کو دعا دیتی. تم میرے اجڑے گھر کا ماتم کرنے آئے ہو، خدا تمہارے گھروں کو آباد رکھے، تمہارے بچوں کو آباد رکھے. دعا کریں رب العزت کی بارگاہ میں وہ تمام بزرگان ہمارے جو آج ہمارے درمیان نہیں رہے، ان کے خون کی طہارت اور دودھ کی شرافت تھی کہ جو آج ہم اس فرش اعضاء پر نظر آتے ہیں، پرسا دینے والوں کا حصہ بنتے ہیں. خدا کی قسم کائنات کی سب سے بڑی سعادت ہے جو پروردگار کسی کو عطا کرتا ہے کہ وہ حسین کی فرش اعضاء پر آ کر بیٹھ جائے. جو بانیان ہے مجھے نہیں معلوم سب کے نام، یہ دو چار نام مجھے معلوم ہیں. نسیم بھائی ہیں، شاہ جی ہیں، عون بھائی ہیں، فواد بھائی ہیں، احباب ہیں دوسرے. خدا ان کے تمام مرحومین، آپ کے تمام مرحومین، ہر وہ بانی اعضاء جس نے کسی بھی انداز سے دامے درمے سخنے اس فرش اعضاء کو بچھانے میں، بپا کرنے میں، اہتمام کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. سامنے آئے نہیں آئے، مجھے اس نوجوان کا نام نہیں معلوم، یہ یہاں پر خدمت کر رہے ہوتے ہیں. میں روزانہ دیکھتا ہوں بھائی کے گھنٹوں بیٹھ کر انہیں آس پیک کر رہے ہوتے ہیں، اتنی شدید گرمی کے اندر. اور ان کے چہروں پر ایک اطمینان ہوتا ہے، وہ حسین کے لشکر کے سپاہی بن کر کام کر رہا ہے. اور یہ تو وہ جو مجھے نظر آ گیا، اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے ہوں گے جو آ کر یہ فرش بچھانے میں، یہ پنکھے لگانے میں، یہ لائٹیں جلانے میں اپنا اپنا کام. جب آپ آتے ہیں آپ کو تیار ملتا ہے فرش اعضاء. خدا سب کے مرحومین کی مغفرت کرے، درجات بہت بلند کرے. مولا حسین کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ جو کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کی حاضری کو، ڈیوٹی کو بھی بارگاہ میں قبول کرے. بطور خاص میں بھی سمجھتا ہوں آپ بھی پابند ہیں اس کے، تمام اہل محلہ کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے واقعاً
جب ہم مائک آن کر کے اس طرح فرشیدہ بچھاتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، بہرحال اہم ممکن ہے، بہت سارے کام ہیں اپنے گھروں میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ دیتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت اطہار سے ان کی محبت ہے. پاکستان میں رہنے والا چاہے مذہب اہل بیت پر چلتا ہو کہ نہ چلتا ہو، لیکن اہل بیت اطہار سے محبت ضرور رکھتا ہے. میں ان کے لیے عرض کروں گا آپ تمام کا شکریہ، تمام اہل محلہ کا جنہوں نے ساتھ دیا اس فرش عزا کو بچھانے میں، اور ان کے لیے بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بھی آپ کو اس کا اجر دیں گی. انتظامیہ، پولیس، سٹی گورنمنٹ، نہ جانے کتنے ادارے انوالو ہوتے ہیں اس بات کو میک شور کرنے کے لیے کہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ یہ فرش عزا بچھتا ہے. ہم تمام کی شکر گزار ہیں، دعا دیتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کی کوشش کو قبول فرمائے. بھی انشاءاللہ اس کا اجر دیں گے. سب کو ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. فقہی مسئلہ عرض کروں آپ کی خدمت میں. عربوں میں ایک رواج تھا، قدیم جتنی بھی قومیں ہیں ان میں اس طرح کے ایموشنل رسپانسز جس کی آپ بات کرتے ہیں نا بڑے اسٹرانگ ہوا کرتے تھے. عربوں میں رواج تھا جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو سارا قبیلہ، سارا خاندان، سارا محلہ غم کا اظہار کرتا تھا. ہمارے پڑوسی کا انتقال ہو گیا، کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا، تو غم کے اظہار کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنا گریبان پھاڑتے تھے. اب آج کل کا جو لباس اور طرح کا ہے نا، ہمارے بٹن لگے ہوتے ہیں، چین لگی ہوتی ہے وغیرہ، اس زمانے میں صرف یہ ایک پیران ہوتا تھا تو پھاڑ دیتے تھے اس کو، یہ بتانے کے لیے کہ ہم سوگوار ہیں، ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں کسی بڑے کا انتقال ہو گیا. اسلام نے آ کر اس کو منع کیا، کہا کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، گریبان مت پھاڑو کسی کے غم میں، اس حد تک مت جاؤ. یہ اجازت ملے گی صرف اپنے کو، جو بہت نزدیک کا ہو، باپ ہو، بیٹے کا انتقال ہو گیا تو باپ کو اجازت دیں گے تم گریبان پھاڑ دو، بیٹے کو اجازت دیں گے اگر تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا تو بس بیٹا پھاڑے، باپ، بھائی، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ تم اپنا گریبان پھاڑو. یہ اسلام نے آ کر نہ 100% ہاں کا، نہ 100% نہ، ایک قانون بنا کے دیا. اگر یہ میں قانون سمجھا پایا تو پھر ایک عجیب بات ہے عزیزان گرامی، آپ غور کیجئے گا. ہر سال جب عاشور کا دن آتا ہے تو ہر مومن کو اجازت مل جاتی ہے تو حسین کے غم میں اپنا گریبان پھاڑ سکتے ہیں. گریبان پھاڑنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میں مہمان بن کے نہیں آیا ہوں، میں تو میزبان ہوں، میرا گیا ہے. غور فرما رہے ہیں، یعنی جب اسلام کا ایک قانون آ گیا تو اس کے بعد فرض کر لیں کوئی مسافر آیا تو اس کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا تھا کہ یار جس طرح سے لوگ بیٹھے اس کا مطلب سوگوار ہیں، تو اب اس کو پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ یار مجھے پرسہ کس کو دینا ہے. وہ جو 1 یا 2 افراد کا گریبان پھٹا ہوتا تھا اسے سمجھ میں آ جاتا تھا یہ ہیں جن کو پرسہ دینا ہے، یہ ہے جو بتا رہے ہیں کہ ہمارا کوئی گیا ہے. جب حسین کے فرش عزا پر آؤ اپنا گریبان پھاڑ کر بیٹھو، کہہ سکتے ہو میرا حسین آج دنیا. ہر عزادار کو حسین نے عزت دی، ہر عزادار کو رسول کی بیٹی نے عزت دی. تم اپنا گریبان حسین کے غم میں چاک کر سکتے ہو. کل کا دن جب آئے گریبان کھول کے بیٹھے، آج سینے چڑھا کے بیٹھے، جیسے جو پرسے والا انسان ہوتا ہے نا، جو سوگ میں ہوتا ہے جو انسان، اس طرح سے. کل کا دن ہے انشاءاللہ. الفاظ اگر یاد رہ سکیں، عظم اللہ اجورنا و اجورکم، یا اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمثابنا بمصائب الحسین. ورنہ سمپل اگر یہ الفاظ عربی کے یاد نہیں رہتے، پرسہ قبول کریں. جس طرح ہم جب جاتے ہیں کسی کے پاس، کسی کا انتقال ہو گیا، اس کو گلے ملتے ہیں، گلے لگ کر پرسہ دیتے ہیں، یار تیرے بابا کے اس دنیا سے انتقال ہو گیا، بڑا دکھ ہے. تیری ماں کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا، بڑا دکھ ہے نا. یہ ہوتا ہے تیرے دادا کا انتقال ہو گیا، بھائی اب شریک غم ہے. کل عاشور کا دن ہر ایک سے گلے ملو، گلے مل کر، گلے لگ کر پرسہ دو، پرسہ قبول کرو. اچھا یہ کیوں اس طرح سے پرسہ دینے کی بات ہوتی ہے پتہ نہیں، خدا بہتر جانتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کائنات میں کوئی بھی ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی رنگ سے ہو، نسل سے ہو، خاندان سے ہو،
مسلمان ہو کافر ہو، موت تو ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں ہر ایک کو آتی، تو اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسانیت سے ہے۔ انسان کہتا ہے یار میں گلے میں لگوں گا، پرسہ دوں گا، جو بھی ہے یہ نظام ہے، تو پرسہ ہو جاتا ہے۔ انسان کچھ دیر کے لیے ساری باتیں بھول جاتا ہے، کوئی بات نہیں یار، اچھا تھا برا تھا، فرض کرنے کا برا بھی ہو، گلے ملتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں، یار انتقال ہو گیا، میت ہے۔ اس وقت درد یہ زانی گرامی کہ دنیا میں ہر ایک کو پرسہ ملتا ہے۔ عاشور کے دن سید سجاد کو کسی نے گلے لگ کر نہیں کہا سید سجاد تیرے بابا کا بڑا، ایک انسان بھی نہیں تھا جو سید سجاد کو سینے سے لگا تھا۔ سجاد تیرے اکبر کا غم ہے، سجاد تیرے حسین کا غم، سجاد تیرے چچا عباس کا غم۔ یہ انداز ہے۔ لوگ سوال پوچھتے ہیں، آپ کو کیا بتاؤں، اب ظاہر سی مسائل بھی ہم بات کرنے میں بڑے بیٹھا ہوں۔ ایک سوال پوچھتے ہیں لوگ فاقے کے حوالے سے، مولانا صاحب فاقہ شکنی کا وقت کتنے بجے ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خاص وقت ہوتا ہے جس طرح افطار کا کوئی وقت ہوتا ہے، نہیں، فاقہ شکنی کا کوئی وقت نہیں ہے۔ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بنو امیہ نے سرکار سید الشہداء کی شہادت کے بعد عاشور کے دن کو بڑے اہتمام سے گویا خوشی کے دن کے طور پر منانا شروع کیا۔ 2 شہزادوں کی جنگ قرار دیا گیا کربلا کے واقعے کو، اور یہ کہہ دیا گیا کہ بھئی بہرحال سیدنا فلاں کے بیٹے کو جو ہے وہ فتح نصیب ہو گئی، عالم اسلام اور مستحکم ہو گیا، تو بس تم خوشیاں مناؤ۔ اور اس خوشی میں بطور خاص 10ویں کے روزے کی بڑی تاکید۔ اچھا، دین مبین اسلام نے پیغمبر اکرم کے دین میں روزہ رکھنا صرف 2 دن حرام ہے۔ ایک عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، ایک عید قربان کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، کسی اور دن حرام تو نہیں تھا۔ اہل بیت اطہار نے پھر اپنے اہل ایمان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ 10 محرم کو وہ خاص طور پر روزہ رکھتے ہیں، تو اب تمہارا شعار اور طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ تم 10 محرم کو بطور خاص روزہ نہ رکھو۔ تو اب کیا کرو؟ مولا عاشور کا دن ہے، کھانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ کربلا کے میدان میں فاطمہ کا لال بھوکا اور پیاسا ہو، اور اب کھائیں پیئیں، کہ ٹھیک ہے تم کھاؤ پیو نہیں بے شک، لیکن دن کے کسی بھی وقت میں کچھ کھا لو، وہ اس لیے نہیں کہ تمہیں کھانا ہے، اس لیے کہ بتانا ہے کہ ہم روزے سے نہیں ہیں۔ یہ ہے تصور فاقہ۔ اگر بھوکے رہ سکتے ہیں بھوکے رہیں، مولا حسین کے ساتھ، کربلا والوں کے ساتھ، ورنہ صبح دوپہر شام خاص ٹائم نہیں ہے کہ صاحب 10 بجے فاقہ کھولنا ہے، یا 11 بجے کھولنا ہے، یا 2 بجے کھولنا ہے، یا 4 بجے کھولنا ہے، یا 5 بجے۔ بس مغرب تو بھوکا نہیں رہنا، کچھ نہ کچھ کھانا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو عاشور کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ کوشش کرے کھانا بھی اس طرح کا کھائیں جو اس گھر میں کھایا جاتا ہے جس گھر میں میت پڑی ہوئی ہو۔ ایک عام اگر بزرگ کی میت بھی ہوتی ہے نا، ایمانداری کی بات ہے، خدا آپ کے عزیزوں کو سلامت رکھے، جنہوں نے جنازے اٹھائے وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ ایک بزرگ ہوتے ہیں خاندان کے، فرض کرنے کے سمجھ میں بھی آتا ہے کہ بھائی اتنی طولانی عمر تھی تو اب انتقال ہونا بھی بنتا تھا مثال، لیکن پھر بھی انسان کا دل نہیں کرتا کھانے کا، باپ ہے میرا، کیسے میں کھانا کھا لوں؟ تو کھانا ایسا کھائے۔ اب آپ سوچیں ذرا، کل کربلا کے میدان کے حوالے سے 18 سال کے کڑیل جوان کا لاشا ہے، کس کا دل چاہے گا کھانا کھانا؟ مولا عباس کا جنازہ ہے، کس کا دل چاہے گا؟ اس انداز سے محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس عزیزان، یہی ساری باتیں مجھے عرض کرنا تھی۔ آج شب عاشور ہے،
اور ہم خالصتاً پرسہ دینے کے لیے بیٹھے. آج کوئی بات نہیں کرنی، ظاہر سی بات ہے کہ غم منانے کے لیے بیٹھے. ایک جملہ علماء سے میں نے سنا، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ فاطمہ کا وہ لال جو پہلی محرم کو ہمارا مہمان ہوا تھا، آج وہ حسین رخصت ہو رہا ہے. مولا سید سجاد سے پوچھا گیا تھا، مولا ایک بات بتائیے، کربلا کے میدان میں عاشور کے دن سب سے مشکل مرحلہ کون سا تھا؟ مولا نے فرمایا عاشور کے دن سب سے مشکل مرحلہ وہ تھا جب حسین ابن علی آخری رخصت کو خیمے میں آئے. مولا حسین سے پہلے جو آخری شہادت ہے نا، وہ شہزادہ علی اصغر کی شہادت ہے. آپ نے سنا ہے بار بار، جب سزائے استغاثہ بلند کیے، شہزادہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا. راوی کہتا ہے اس کے بعد جب میرے مولا شہزادہ علی اصغر کے جنازے کو لے کر آئے ہیں نا خیمے میں، اور میرا باپ سے بات کی اور سارے مصائب کے بعد آخر میں راوی کہتا ہے حسین خیمے سے باہر نکلے اصغر کے جنازے کو لے کر. جہاں سارے شہداء کے جنازے رکھے تھے نا، اصغر کا جنازہ وہاں نہیں رکھا میرے مولا نے. پشت خیمہ پر گئے اور پشت خیمہ پر جانے کے بعد ذوالفقار سے علی اصغر کی قبر کو کھودا ہے میرے مولا. مجھے نہیں پتا کس دل سے میرے مولا حسین نے اصغر کے جنازے کو سپرد خاک کیا، ذوالفقار نے کیا فریاد کی. لیکن شاعری جملہ کہتا ہے جب اصغر کے دفنا چکے، بڑا عجیب دردناک جملہ ہے، بس اسی کے لیے آپ کو زحمت ہی ہے. شاعر کہتا ہے ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. اجرکم اللہ. یعنی شاعر کہنا ہی چاہ رہا ہے کہ مولا نے کہا نا دامن کو جھاڑ کے، یعنی گویا حسین نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن اپنے عمل سے بتایا پالنے والے اب حسین کے پاس لٹانے کو کچھ بچا نہیں. یہ اپنے 6 مہینے کا لال بھی سپرد خاک کر دیا. اس کے بعد میرے مولا خیمے میں آتے. اب ذرا تصور کریں وہ سارے خیمے جو آباد تھے، اب سارے خیموں میں خواتین کے سوا کوئی نہیں، صرف ایک فاطمہ کا لال. بزرگ علماء کے جملے آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ تعالیٰ جوہری صاحب اللہ مخام فرماتے جناب فضا کو اپنے پاس بلایا. فضا میرے پاس آنا. فضا آئی، فرمایا فضا جاؤ، جا کر تبرکات کے صندوق سے کھولو، ایک کرتا رکھا ہوگا وہ اٹھا کر لے کر آنے. لیکن ایک جملہ صاحب نے فرمایا فضا دیکھ زینب کو خبر نہ ہونے پائے کہ حسین نے ایک کرتا ہوا. جناب فضا جاتی ہے، تبرکات کا صندوق کھولتی ہے، کرتا نکالا. جناب زینب کی نظر پڑی، اپنے ابا کے دامن میں چھپا کے لے کر جانا چاہتی. جناب زینب نے کہا فضا کیا لے کر جا رہی ہے؟ فضا گھبرا گئی. امام نے منع کیا بتانے کا. اب جب اس طرح کی کیفیت تو جناب فضا جیسی شخصیت جناب زینب کے سامنے کھلی کتاب کی طرح سے جب چھپانا چاہا نا، علامہ کہتے ہیں کہ جناب زینب نے ایک مرتبہ عجیب جملہ کہا، فضا تجھے میری ماں زہرا کے حق کی قسم بتا. فضا نے فوراً ابا کے دامن کو کھول دیا. کبھی بھی اور کچھ نہیں، یہ کرتا ہے آپ کے بھائی نے منگوایا، میں لے کر جانے. جیسے ہی کرتے کو دیکھا نا، زینب کو یاد آیا یہی تو وہ کرتا ہے جس کو ماں سیتی جاتی تھی، روتی جاتی کہتی تھی زینب جب حسین رخصت آخر کو آئے تو یہ کرتا میرے حسین کو پہنا تھا. جملہ سن سکو گے، اس جملے کا ادا کرنا. رو کر زینب نے ایک ہی جملہ کہا. جب یہ سارا منظر یاد آیا نا، رو کر ایک کہا، کہنے لگی فضا میرے بھائی نے کرتا نہیں منگوایا، میرے بھائی نے اپنا کفن منگوایا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ.
بس داران میں عرض کر رہا تھا، جناب زینب تڑپ کر فرماتی ہیں فضا میرے بھائی نے کرتا نہیں منگوایا، میرے بھائی نے اپنا کفن منگوایا، یہ کرتا میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو پہناؤں گی۔ مولا حسین کی خدمت میں جناب زینب سلام اللہ علیہ تشریف لاتی، عجیب انداز سے جناب زینب آئی ہیں بھیا حسین کے پاس سے، میرے مولا کو یہ پیراہن پہنایا ہے، اور جب پیراہن پہنا چکی نا بھیا یہ وہی کرتا ہے جو ماں سیتی جاتی تھی، ماں روتی جاتی تھی۔ اس کے بعد ایک عجیب کام کیا، بس عزاداران غصہ دینا ہے، شب عاشور ہے، حق ادا کرنا ہے شب عاشور کا۔ فرماتی بھیا حسین ذرا آگے تو آنا، جناب حسین آگے آئے، نیچے کی طرف جھکنا، نیچے کی طرف جھکے، عجیب کام کیا۔ جناب زینب نے آگے بڑھ کر حسین کے گلے کے بوسے دینا شروع، مولا حسین تڑپ کر کہتے ہیں زینب یہ کیا کر رہی ہو؟ رو کر کہنے لگی بھیا اماں کی وصیت پورا کر رہی ہوں، اماں نے کہا تھا جب یہ کرتا پہنا دینا تو حسین کے گلے کے بوسے لے۔ بس عزادارہ ایک جملہ کہنے دے، بات کا جملہ ہے، پہلے عرض کر رہا ہوں، حسین کے گلے کے بوسے پیغمبر اکرم نے بھی لیے بچپن میں، حسین کے گلے کے بوسے مولا کائنات نے بھی لیے، حسین کے گلے کے بوسے جناب فاطمہ زہرا نے بھی لی، ظاہر حسین کے گلے کے بوسے امام حسن مجتبیٰ نے بھی لی، جناب زینب نے بھی آخر دن بوسے لی۔ لیکن ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، ایک جگہ ایسی ہے جس طرف جناب زینب نے بوسے لیے، شام غریبہ میں جب حسین کے جنازے پر آئی نا علی کی بیٹی، تو حسین کے گلے کے کٹے ہوئے رگوں کے بوسے صرف زینب کبریٰ نے اجرکم اللہ۔ جناب زینب نے وصیت کو پورا کیا، مولا حسین کو کچھ یاد آیا، رو کر کہنے لگے زینب ذرا اپنے شانوں سے ردا تو ہٹانا۔ اب جو زینب نے شانوں سے ردا ہٹائی، میرے مولا نے آگے بڑھ کر زینب کے بازوؤں کے بوسے لیے، تڑپ کر جناب زینب فرماتی ہے بھیا حسین یہ کیا کر رہے؟ فرمایا زینب میں بابا کی وصیت کو پورا کر، زینب صبر کرنا، تیرے بازوں میں رسی باندھی جائے گی، زینب تجھے کوفہ اور شام کے بازاروں میں دیار بدیار پھرایا جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ہزاران جب تک یہ سب کچھ ہو رہا تھا نا، خبر پھیل گئی، حسین رخصت آخر کو آ گئے، حسین جا رہے ہیں خیمے کی طرف، اب لشکر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو تب تک علماء نے بیان کیا، جو میں نے عرض کیا نا، ایک سب سے مشکل ترین موقع تھا، اجڑی ہوئی بیویاں، کوئی اپنے شوہر کا ماتم کر رہی، کوئی اپنے لال کا ماتم کر رہی، کوئی اپنے بھائی کا ماتم کر رہی، سب کچھ اجاڑ دیا، سب کچھ قربان کر دیا کہ فاطمہ کا لال بچ جائے لیکن حسین علماء بیان کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنازہ اٹھتا ہے نا کسی کا تو دو صفحے سی بن جاتی ہیں، درمیان سے جنازہ گزرتا ہے، لوگ کاندھا دے رہے ہوتے ہیں۔ بس عزاداروں اس منظر کو ذہن میں لانا، دونوں طرف خواتین کھڑی ہوئی تھی، یہ اجڑی ہوئی عورتیں کھڑی ہوئی تھی، بیوائیں کھڑی ہوئی تھی، درمیان سے حسین ایسے گزرے جیسے جنازہ گزرتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ گزرتے ہوئے میرے مولا نے ایک مرتبہ سلام کیا، ایک ایک بی بی کا نام لیا، جہاں جہاں تک ممکن تھا میرے مولا کے لیے، یا زینب، یا رقیہ، یا ام کلثوم، یا سکینہ، یا ام فروہ، یا ام لیلہ، یا ام رباب، ایک ایک بی بی کا نام لیا، اور آخر میں میرے مولا نے ایک جملہ کہا، علیکن من السلام۔ زدارن میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ عربی زبان کے اعتبار سے جب سلام کیا جاتا ہے تو علیکہ کا لفظ بعد میں آتا ہے، ہم کہتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں۔ عربی زبان میں یہ ہے کہ جب خدا حافظی والا سلام ہوتا ہے نا تو علیکہ پہلے آتا ہے۔ میرے مولا نے نہیں کہا سلام علیکن، فرمایا علیکن من السلام، یعنی اشارہ تھا بی بی اور حسین کا آخری سلام کرو۔ اجرکم اللہ۔ جوری صاحب فرماتے ہیں جب نزدیک پہنچے نا خیمے کے در کے باہر نکلنے لگے، سفید بالوں میں اجڑی ہوئی فضا کھڑی تھی، رو کر کہنے لگے ماں کے کنیز فضا تجھے بھی ہمارا سلام۔ میرا مولا خیمے سے باہر آیا، عجیب شان ہوتی تھی میرے مولا کی، جب باہر آتے تھے گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے تھے نا، مولا عباس آتے تھے، شہزادہ علی اکبر آتے تھے، بڑی شان ہوتی تھی مولا حسین کی سواری کی۔ عجیب منظر تھا، فنظر یمینا وشمالا، میرے مولا حسین نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ایک مرتبہ پکار کر کہا یا فرسان الحجا و یا اخوان الصفا، اے میرے شیرو، اے میرے بھائیوں کہاں ہو، حسین پکار رہا ہے تمہارے۔
अय्युकुम युक़द्दिमु जवादी, कौन है मेरी सवारी के जानवर को लेकर है? कोई आवाज नहीं आई, किसी की आवाज नहीं आई। एक मर्तबा अली की बेटी आगे बढ़ी, हुसैन जब तक ज़ैनब जिंदा है तो अकेला। जनाब ज़ैनब ने हुसैन को, अपने मौला को घोड़े पर सवार करवाया। मेरे मौला घोड़े पर सवार हुए, ज़ैनब घर में चली गई, खेमे में चली गई। मौला हुसैन घोड़े को आगे बढ़ाना चाहते थे। अजीब मंजर लिखा है, उलमा बयान करते हैं, घोड़े को आगे बढ़ाना चाहती, सुलझना आगे बढ़ने को तैयार नहीं। मेरे मौला ने 2-3 मरतबा कोशिश की, सुलझना आगे बढ़ने को तैयार न हुआ। जब आगे बढ़ने को तैयार न हुआ ना, इतना दिल टूटा हुआ था फातिमा के लाल का। उलमा कहते हैं घोड़े की गर्दन में, सुलझना की गर्दन में बाहें डाली, कान में जुमला कहने लगे, सुलझना तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया। सुलझना ने घोड़े से इशारा किया, मेरे मौला के कानों में सिसकियों की आवाज आई। अब जो देखा तो क्या देखा, 4 साल की सकीना घोड़े के कदमों से लिपटी हुई फरियाद करी, सुलझना मेरे बाबा को न ले जा। हुसैन जैसा बाप, सकीना जैसी बेटी, फौरन वाला सुलझना से जमीन पर तशरीफ लाते, सकीना को गोद में लेते। सकीना क्या बात है? कहा बाबा हम आपको नहीं जाने देंगे। सुनो कि क्या कहा मौला हुसैन कहते हैं, सकीना हमें जाने दो, शायद हम तुम्हारे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आ जाए। तो बहुत प्यासी हो ना। जैसे ही जुमला सुना ना, रोकर सकीना ने जवाब दिया, अजीब दर्द है। कहने लगी बाबा चचा जान भी तो यही कह कर गए। बाबा हम आपको नहीं जाने दे। इसरार किया। मेरे मौला कहते हैं सकीना हमारा जाना ज़रूरी है, शहजादी है, आले मोहम्मद की घरानी की। कहा अच्छा बाबा का जाना ज़रूरी थे, काम करो, जाते जाते एक मरतबा और हमें अपने सीने पे सुला दे। अभी पढ़ा ना आसिफ भाई ने, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, एक मरतबा और मुझे सीने पे सुला लो। उलमा कहते हैं हुसैन करबला की जल्दी ज़मीन पर लेट गए, सकीना को अपने सीने पे सुलाया, आंख लगी, कुछ देर में ही दोबारा जाकर कहती बाबा जाओ, मैंने इजाजत दी। मौला हुसैन कहते सकीना अभी तक रोक रही थी, अभी जाने की इजाजत दे रही हो? रोकर कहती बाबा दादी ज़हरा ख्वाब में आई थी, फरमा रही थी मेरे हुसैन का रास्ता ना रोको। जाओ बाबा, हमने आपको जाने की इजाजत दी। बस मौला हुसैन जुलझना पर सवार होते आगे बढ़े। बड़ी तफसील लिखी है मकातिल ने, किस अंदाज से मौला ने जंग की, खुतबा दिया है, मुकालमा हुआ है, मुखातिबा हुआ है, बड़ी तफसील के साथ मेरे मौला ने बात की। लेकिन आखिर में जब देखा कि फौज एशिया किसी एतबार से पीछे हटने को तैयार नहीं, अब मेरे मौला ने बिरजस पढ़ के जंग करना शुरू की है। तलवार निकाली है हुसैन इब्न अली ने। अब्बास को रोकने के लिए हुसैन मौजूद थे, अकबर को समझाने के लिए हुसैन मौजूद थे। हुसैन अकेला, अली की कछार का शेर। मेरे मौला ने जब तलवार निकाली ना, कोई रोकने वाला नहीं था। अब जो हुसैन ने हमला किया, बड़ी शान के साथ हमला किया। रजस पढ़ते जाते थे, इनको जान से मारते जाते थे दुश्मनों को। अजीब अंदाज से मेरे मौला ने तलवार चलाई है, जुल्फ़िकार चलाई है। रजस पढ़ते जाते थे, तलवार पर तलवार चलाते थे, हमला करते जाते थे, कहते थे जाते थे। अब उसकी जंग देखो, जो भूखा है भूखे की जंग देखो, प्यासे की जंग देखो। तुमने मेरे 18 साल के बेटे को मार डाला, मेरी जंग। तुमने जिसके अब्बास जैसे भाई को मार डाला, उसकी जंग देखो। लाशों पर लाशें गिरती जा रही है। लड़ते लड़ते मेरा मौला फुरात की तराई पर आया। एक अजीब मंजर लिखा है मकातिल ने, जब फुरात की तराई पर आए ना, तो एक मर्तबा रकाबों में पैर डालकर मेरे मौला खड़े हो गए। खड़े होकर पुकार कर कहते हैं अब्बास, हुसैन की जंग नहीं देखोगे? अल्लाह। एक जुमला मैंने यहाँ तक पढ़ा मखातिल में, फौजें कूफा की दीवारों से टकरा रही थी, अलमान अलमान की सदा आ रही थी। ऐसे में नाना रसूलुल्लाह की आवाज कानों में आई, बेटे कब तक जंग करेगा? नहीं, मकातिल ने अजीब जुमला लिखा, जमीन और आसमान के दरमियान सदा गूंजी, अला या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िय्या। इत्मीनान पाले वाले नफ्स, लौटा अपने परवरदिगार की तरफ। हुसैन तेरा खुदा तुझसे राजी हो गया, तू अपने खुदा से राजी। सदा का आना था। मेरे मौला हुसैन समझ गए कुर्बानी का वक्त है। मेरे मौला ने अपने जुल्फ़िकार को नियाब में डाला। अजीज़ों सुन सकोगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे जुमला पढ़ूं।
جب حسین نے ذوالفقار کو نیام میں ڈالا، اب بھاگی ہوئی فوجیں واپس آئیں، جملہ میں پڑھ رہا ہوں تم گریہ کرنا، پرسہ دینا اس جملے کا حق ادا کرنا۔ جب بھاگی ہوئی فوجیں واپس آئیں تو اب ہر ایک نے حملہ کیا، جملہ سننا، جس کے پاس تلوار تھی وہ تلوار مارتا تھا، جس کے پاس تیر تھا وہ تیر مارتا تھا، جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ مارتا تھا، جس کے پاس بھالا تھا وہ بھالا مارتا تھا، جس کے پاس گرز تھا وہ گرز مارتا تھا۔ اگر کسی کو کچھ نہ ملا وہ زمین سے پتھر اٹھاتا تھا۔ فاطمہ کے لال پر اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زہرا کا لال زخمی ہوتا چلا، میرا مولا کبھی دائیں کی طرف ڈولتا تھا، کبھی بائیں کی طرف ڈولتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے ایک عجیب کام کیا، وہ ذوالجناح کی گردن میں باہیں ڈالے، ذوالجناح مجھے میری وعدہ گاہ تک پہنچا دے، اس نے شیب قتل گاہ تک پہنچا دے، جملہ سننا، اس جگہ پہنچا دے جس جگہ کو میری ماں نے اپنے بالوں سے صاف کیا۔ جب حسین زمین کربلا پر گرے، میرے لال کو کنگر نہ چوبے، جملہ سننا، میرا دل چاہتا ہے پرسادو بی بی، آپ چاہتی تھی میرے حسین کو کنگر نہ چوبے۔ زیارت ناہیہ میں میرا مولا ارشاد فرماتا، سلام اس حسین پر، جب ذوالجناح سے زمین پر تشریف لائے تو نہ زین پر تھے نہ زمین پر، اتنے تیر بدن میں لگے ہوئے تھے۔ حسین کا جسد اطہر تیروں پر معلق ہو کر رہ گیا، بس آہستہ آہستہ میرے مولا کا بدن اطہر زمین کربلا پر پہنچا۔ عجب نہیں ماں نے گود پھیلا دی ہو، آجا حسین میری آغوش میں آجا۔ مقاتل کے جملے ہیں، وَالشِّبْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ، حسین کے سینے پر شبر بیٹھا۔ ایک مرتبہ کند خنجر جو پتھروں پر مار مار کے لایا تھا، علماء فرماتے 13 ضربے ماری، لیکن اتنا نہیں ہے، جب یہ حسین پر ضربتیں مار رہا تھا 70 قدم کے فاصلے پر وہ اجڑی ہوئی بہن کھڑی ہوئی دیکھ رہی۔ زینبیہ سے زینب پکار رہی تھی، واہ محمدہ والیا، اے عمر صاحب تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا زبا ہو رہا ہے۔ زینب کی آواز کانوں میں آئی، حسین نے تہی خنجر سے اشارہ کیا، زینب اپنے خیمے میں چلی جا، زینب اپنے خیمے میں چلی جاؤ۔ بھائی کے اشارے کو زینب نے سمجھا، تڑپ کر خیمے میں چلی گئی۔ اب زینب کو نہیں پتا کیا رہا، کچھ دیر گزری، عزیزو سننا، ایک مرتبہ زمین کربلا میں زلزلہ آیا، سرخ و سیاہ آندھی چلی، زمین و آسمان کے درمیان صدا گونجی، علاقت قتل الحسین میں کربلا، علاقت زومے الحسین میں کربلا، وائے حسین کشتہ شد، مولا حسین کی تابوت کی شبی برآمد ہو، کھڑے ہو کر استقبال کی، وائے حسین کشتہ شد، وائے حسین کشتہ شد، وائے حسین کشتہ شد۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ماتم کرو عزادارو اور سب صدا دو، یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ زیارت کرنے کے بعد یا حلقے میں آ جائیے گا، آج کی شب گھروں میں جا کے بستر پہ سونے کی شب نہیں ہے، فاطمہ کے لال کو پرسہ پیش کرنے کی شب ہے، سیدہ کو پرسہ پیش کرنے کی شب ہے، ماتم کی شب ہے۔ جتنے ماتمی ہیں یا حلقے بنا لیں اور آؤ مل کے مختصر سا ماتم کریں گے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین، تقصیر تے نہیں کوئی سید دی، تقصیر تے نہیں کوئی سید دی، ہویا ویری کل زمانہ، اے آخری رات مسافرہ دی، کل حورے کی ہو جانا ہے، تقصیر تے نہیں
کوئی سید دی ہویا ویری کل زمانہ ہے تقصیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا ویری کل زمانہ ہے اج رات نو رج رج ویکھ لو زہرا دا وسدا جے اج رات نو رج رج ویکھ لو زہرا دا وسدا جے بس تھوڑی دیر بہاراں نے ان فجر لٹے آ جانا ہے بس تھوڑی دیر بہاراں نے ان فجر لٹے آ جانا ہے تقصیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا ویری کل زمانہ ہے شاہ کھچے آ تیر نو گل وچوں اصغر نے اکھیاں میٹ لیاں شاہ کھچے آ تیر نو گل وچوں اصغر نے اکھیاں میٹ لیاں جیڑا جھولے دے وچ سوندا سی ان خاک تے ڈیرا لانا ہے جیڑا جھولے دے وچ سوندا سی ان خاک تے ڈیرا لانا ہے تقصیر کوئی سید دی ہویا ویری کل زمانہ آج کی شب اپنا سینہ اپنا سر پیارا نہ کرنا حسین کے نام پہ قربان کرو ماتم کرو اور سارے ساتھ صدا دو کل زمانہ ہے تقصیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا ویری کل زمانہ ہے ارمان حسن دی بیوہ دے شاہ گنڈ وچ بن کے لے آئے نے ارمان حسن دی بیوہ دے شاہ گنڈ وچ بن کے لے آئے نے مالاڑے پتر نکی ویکھے سر سہرانا ہتھ گانا ہے مالاڑے پتر نکی ویکھے سر سہرانا ہتھ گانا ہے تقصیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا ویری کل سارے جواب دو تقصیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا ویری کل زمانہ تک رنگ لی جوانی اکبر دی پرچی دا سینہ چر گیا ہے تک رنگ لی جوانی اکبر دی پرچی دا سینہ چر گیا ہے تاریخ نوا کو یاد رکھے اے صبرا دا نظرانہ ہے تاریخ نوا کو یاد رکھے اے صبرا دا نظرانہ ہے تقصیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا ویری کل زمانہ اب سارے حضرات فرش ادا پہ بیٹھ جائیں سلام آخر پڑھا جائے گا اور اس کے بعد دعا ہوگا سب حضرات آپ کو بی بی کا واسطہ سلام اگر ہو سکے تو یہ لائٹیں تھوڑی دیر کے لیے مدھم کر دی جائیں ہمارے بزرگوں کی یہ روایتیں تھیں اور ہم بھی آج بھی ہم اپنے گھروں کو شب عاشور چراغوں کو گل کر دیتے ہیں چراغ بجھا دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے نسیم بھائی اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے خدا آپ کی عقیدت کو قبول فرمائے ان چراغوں کو تھوڑا سا مدھم کر دیں بی بی آپ سے راضی ہو سلام
پر کہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پر اسیری کی خاک آتی ہے۔ سلام اس پر کہ جو زحمت کش سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے۔ سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو مرتے وقت سونپ گئے گھر سرور، مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں۔ اب ہو سکے تو گریہ بلند آواز سے کر دیں میرے عزاداروں۔ سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی وہ سینہ جس پر کہ سوتی تھی اب کہاں بی پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوک بھی اجڑی، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی،
ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں، نہیں لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارسی خدا حافظ، شریک حق درود و سلام پیغمبر، سلام سید لولاک کے لٹے گھر پر، سلام ہے رسول و بطول کے پیارو، سلام مہر امامت کے گرد سیارو، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ بی بی آپ کو جزا دے، فرش عذاب پہ بیٹھے ہو، خدا کی قسم عزادارو، جو مومن سوچتا ہے نا کہ اس فرش پہ بیٹھ کے کیا ملتا ہے، میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ اس فرش پہ بیٹھ کے کچھ اور ملے نہ ملے، کم از کم آپ وہاں بیٹھے ہیں جہاں رسول کی بیٹی بیٹھی ہے۔ بی بی آپ کو جزا دے، بی بی آپ کو برکت عطا فرمائے، سارا سال کا رزق آپ کو عطا فرمائے، آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ آپ سید نسیم حسن شاہ اور اس انتظامیہ کے تمام اراکین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مال جس عقیدت سے، جس محبت سے انہوں نے آپ کی خدمت کی ہے، ذاکرین کی، علماء کی، سب پڑھنے والوں کی، سننے والوں کی خدمت کی ہے، اس کی جزا بی بی صلوات اللہ علیہ انہیں عطا فرمائیں، مولا حسن انہیں جزا عطا کریں، مولا علی انہیں جزا عطا کریں، رسول خدا انہیں صلہ عطا کریں، آپ کے رزق میں برکتیں ہوں، آپ کے جان مال عزت آبرو میں برکتیں اور حفاظتیں ہوں، جو مشکلیں ہیں آسان ہوں، جو پریشانیاں ہیں دور ہوں، جو مرحومین پچھلے سال ہمارے درمیان سوگ منا رہے تھے حسین کے غم میں، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، اللہ ان کے درجات میں بلندی فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ متوجہ زیارت